سامنے آیا ہے حمزہ صاحب کو دوبارہ عبوری وزیر اعلیٰ جو ہے وہ انہوں نے اس پوزیشن پہ ان کا سٹیٹس بحال کر دیا. بھول بھی جاتے ہیں ہم کبھی کبھی کہ کتنی دفعہ ان کا سٹیٹس تبدیل ہوا ہے. سو آج کا جو یہ پوری کاروائی ہے اس پہ بھی آپ کا کامنٹ. اور پھر یہ پیر کو کہا گیا ہے کہ تب تک دلائل مکمل کر لیں اور اس کے بعد پھر پیر یا منگل تک یہ فیصلہ آ جائے گا. اصل میں حمزہ صاحب میں بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں پہلے دن سے عبوری وزیر اعلیٰ بھی بننا ممکن نہیں تھا اس آئین کے تحت. آئین کے تحت یہ تو بڑا کلیئر سچویشن تھی نا کہ وہ ابھی الیکٹ نہیں ہوا, چل رہا تھا, یہ کاروائی چل رہی تھی. پہلا پول, دوسرا پول, یا یہ پھر پہلا پول ہی ہے, جو بھی تھا یہ پروسیس ابھی جاری تھی. اب اگر پروسیس کے جاری ہونے کے دوران آپ ایک امیدوار کو اس عہدے پر اس دفتر پہ فائز ہی کر دیں اور پھر وہ اختیار استعمال کرنا شروع ہو جائے, تلوار بکف شمشیر بکف نکلے اور اس کو اڑاؤ اس کو اڑاؤ اس سے یہ کرو, تو وہ تو ایک بہت امبیلنس ہو جاتا ہے نا دو کینڈیڈیٹ کے درمیان. جو سپریم کورٹ کبھی چاہ نہیں سکتی, اس سے ہو گیا, نادانستہ ہو گیا, اور میرا خیال ہے وہ اس پہ ریویو اپنا ذہن دوبارہ نظر ثانی اس پہ کرنے کو تیار ہے. اور اس کا کیا نتیجہ ہے نظر ثانی کا وہ ان پہ کی امانت ہے, پر وہ انہوں نے یہ تو سوچ لیا کہ اس کی نظر ثانی ہونی چاہیے. یہ بڑا عجیب سا فیصلہ تھا کہ آپ دو آپس میں مخالف امیدوار میں سے ایک کو آپ کو دفتر دے دیں جس کے لیے وہ ابھی الیکشن آ رہا ہے, اور کہیں کہ یہ عبوری طور پہ ہے اور یہ اس کو مس یوز نہیں کرے گا, اس کا اختیارات کو غلط استعمال نہیں کرے گا. اب یہ شریف خاندان سے توقع کرنا کہ وہ غلط استعمال نہیں کرے گے, ایک دفعہ اقتدار ان کے کوئی اختیار ہاتھ میں آ گیا تو یہ تو ممکن نہیں ایسی بات. لیکن یہ ممکن ہی نہیں تھا اولاً کسی کو بھی اس طرح پوری وزیر اعظم لگانا, یہ عدالت کے اختیار میں نہیں. یہ پریویس جو چیف منسٹر تھا صرف اور صرف اس کو ریکویسٹ کی جا سکتی تھی اور وہ گزار تھا کہ آپ کنٹینیو کریں. گورنر اس کو کیا کہتا تھا, آئین میں اس کے لیے پروویژن ہے, آئین میں باقاعدہ اس کے لیے ایک شک ہے کہ وہ اس کو کہا جا سکتا اور کسی کو نہیں کہا جا سکتا. اچھا چوہدری صاحب, آج پی ڈی ایم جو پارٹیز ہیں مخلوط حکومت, انہوں نے کہا کہ یہ جو سوال اٹھا ہے کل کی جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کی وجہ سے, اس کے اوپر ایک لارجر بینچ بنے بجائے اس کے کہ یہ 3 بینچ کا جو بینچ فیصلہ کرے. اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ ایک پرانی روایت چونکہ رہی ہے نون لیگ کی, وہ ایک سرٹن سطح کے اوپر آ کے پھر وہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہے اپنے بیانیے کو یا اپنے جو نقطۂ نظر کو آگے لے کے جانے کے لیے. یہ تو وہ کریں گے, سیریس میٹر ہے, ہو سکتا ہے چیف جسٹس صاحب 5 ممبر بینچ کرتے ہیں, اور اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. وہ افتخار محمد چودھری صاحب کے وقت ہوتا تھا کہ آپ کو پتا ہے ایک فیصلہ انہوں نے دیا ہے 900 صفحے کا, اور اس پہ 17 جج بیٹھے تھے. اب وہ 17 جب کب 9 من تیل ہوگا اور کب رادہ ناچے گی, جو پرنسپلز اس میں کہہ دیے وہ آئین کی ترمیم سے زیادہ پختہ ہے, کیونکہ آئین میں ترمیم تو آپ پھر بھی 2/3 سے کر سکتے ہیں. اب کہاں سے 17 جج لاؤ اور کہاں سے 17 جج کے سامنے بٹھاؤ, اور بہت سارے متنازع اصول اس میں اس کیس میں بیان کیے ہوئے سپریم کورٹ نے. لیکن وہ اب فتح بن گئے ہیں کہ سپریم کورٹ 17 جج بٹھا دے, کسی اگر 17 جج بٹھا بھی دے تو کون ضمانت دے گا اس میں اختلاف نہیں ہوگا. اب وہ افتخار محمد چودھری صاحب کے پاس تو ایک کرشمہ تھا, پتہ نہیں کیا کس قسم کی ان کے پاس جادو کی چھڑی تھی کہ 17 جج بٹھائے ہیں تو اختلاف رائے کوئی نہیں, 14 جج بٹھائے ہیں تو کوئی اختلاف رائے نہیں, 12 جج بٹھائے ہیں تو سب کے سب متفق ہیں, 11 جج بٹھائے ہیں تو سب کے سب متفق ہیں, جو لکھا دیا چیف جسٹس نے سب نے دستخط اس پہ کرتے گئے. تو وہ اس کے بعد یہ بڑے بینچز کا ایک سلسلہ چل گیا. اب بڑے بینچز سے کیا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کا سارا دوسرا کام وہ منجمد ہو جاتا ہے.
وہ بڑے جج بیٹھے, 11 جج آپ کے ادھر گئے اور 2-2 3-3 کے ایک آدھ بینچ بن سکتا ہے. تو یہ پریکٹس ہی غلط ہے بہت بڑا بینچ بنانے کی. ہاں 5 کر لیں اگر چیف جسٹس صاحب سمجھے مناسب کرنا, وہ بھی ضروری نہیں ہے. 3 جج یہ فیصلہ کر سکتے ہیں اگر وہ کرنا چاہے تو. اچھا سر, یہ اگر اتنا یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جس طرح کل سے کافی جو آئینی اور قانونی ماہرین یہی بات کر رہے ہیں, تو یہ منڈے تک لے جانے کی کوئی وجہ آپ کو بنتی ہے؟ آج 1-2 گھنٹہ اور اس پہ وہ بحث ہو کے تو کام کو ختم کیا جاتا ہے, کیونکہ پورے ملک کے اندر ایک سیاسی عدم استحکام رہے گا جب تک یہ اس قضیے کا حل نہیں ہوتا. نہیں, منڈے کو تک جانا میرا خیال ہے مناسب تھا, اس کی وجہ سے کہ اگر منڈے کو نہ لے کے جاتے اور آج ہی کیس کرتے تو جس طرح ایک شور پڑ گیا تھا پی ٹی آئی کی جانب سے کہ جی یہ 12 بجے جج اٹھ کے آ گئے اور انہوں نے فیصلہ شروع کر دیا. اب ایک روایت بن گئی ہے, ہر پارٹی جا کے دستک دیا کرے گی 10-12 بجے عدالت پہ. تو بڑا اس پہ شور بنا, بڑا اس پہ لوگوں نے جو جینوئنلی کہتے ہیں کہ جی 11-12 بجے کیا اٹھنے کی ججز کو ضرورت تھی. جو جج 5 بجے کے بعد کام نہیں کرتے یا کام کرتے بھی ہیں تو اپنے گھر پہ کرتے ہیں, ملتے نہیں ہیں لوگوں سے, اور وہ سائرن بجاتے ہوئے پرزنر کی کار بھی کہیں وہیکل بھی آ گئی, تو وہ کس کو گرفتار کرنا تھا؟ ڈپٹی اسپیکر کو گرفتار کرنا تھا, کیا اتنی مداخلت کرنی تھی پارلیمنٹ میں؟ وہ ایک بڑا ایشو بن گیا. اب اگر یہ ایک ہفتے کے روز جس روز بینچز نہیں بیٹھتے, جس روز عدالت نہیں بیٹھتی, دفتر کا کام ہوتا ہے, کسی نے پٹیشن فائل کرنی ہے تو وہ کس جج کے آگے لگنی ہے, بینچ معتبر ہے, وہ اس قسم کے معاملات. تو اگر وہ کر دیتے آج ہی کہتے سننا ہے, تو آپ دیکھتے کہ ایک دوسری طرف سے شور پڑنا کہ یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور جس دن کیس سننے کا امکان نہیں اس دن سنا گیا. تو یہ انہوں نے اچھا کیا ہے جو سوموار کا دن ڈال دیا ہے بحث کے لیے. اعجاز صاحب یہ بتائیے گا, پچھلے کچھ عرصے میں سپریم کورٹ کے کچھ فیصلے آئے ہیں, جیسا 63A کا فیصلہ تھا کہ ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں کیا جائے گا, تو آپ ان فیصلوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مطلب عدالت جو میں نے آئین کی جو میں نے دیکھا پڑھا, ہم سارے ظاہر آپ لوگوں سے ہی رہنمائی لیتے ہیں اس میں, کہ ووٹ پڑے گا پھر پارٹی ہیڈ یہ فیصلہ کرے گا کہ میں نے اس کے خلاف کوئی ریفرنس بھیجنا ہے یا میں نے اس کو ڈی سیٹ کرانا ہے یا نہیں. یہ بنیاد نہیں پڑی اس ساری کنفیوژن کی جو آج جس سے ڈیل کر رہے ہیں؟ دیکھیے بڑی الحمدللہ میرا خیال ہے کہ معاملہ آپ بڑے واضح طور پہ اور اپنے تمام خط و خال کے ساتھ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. اور اب ایشو جو ہے, یہ جو بحث ہوتی رہی ہے, اور بحث ایک شیڈو باکسنگ ہوتی رہی ہے, ایک دوسرے کو مکے لگ بھی نہیں رہے, اور جس طرح سائے میں دیوار کی سائے میں ہوتا ہے کہ وہ مکے لگتے ہیں, لگ رہے ہیں, اور وہ اصل میں لگنے کا ہوتے ہیں. وہ بحث ہو بھی رہی ہے اور پوائنٹ بن بھی نہیں رہا کہ کیا ہے. اب بڑا کلیئر یہ آ گیا ہے کورٹ کے سامنے, ایشو کیا ہو گیا ہے, اور ایشو بڑا سمپل ہو گیا ہے کہ اس کو انہوں نے 63A کو 2 اتھارٹیز اور 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا, اور یہ درست, یہ میں سمجھتا ہوں اس کا منشا بھی یہی ہے. پہلا ہے پارلیمانی پارٹی. پارلیمانی پارٹی کا اختیار یہ ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کون سے معاملے پہ ووٹ کس طرف دینا ہے. ایک آئینی ترمیم آ گئی ہے, اس کے حق میں دینا, اس کے خلاف دینا ہے. ایک نئی بجٹ کی پروپوزل آ گیا ہے, اور نئی ڈیمانڈ آ گئی ہے, یا ٹیکسیشن کا پروپوزل گورنمنٹ نے دیا ہے. تو اس کو ہمیں کس طرف یس کہنا چاہیے, نو کہنا چاہیے. اب اس کے لیے پارلیمانی پارٹی اس لیے سب سے موزوں ہے کہ پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ اصل میں رنگ میں باکسنگ کر رہی ہے. یہ میں وربل زبانی باکسنگ کہتا ہوں, میں وہ مکہ بازی نہیں, پر بہرحال وہ اپنا ہی مقابلہ کر رہی ہے. وہ جانتی ہے کہ کیا ہماری طاقت ہے, وہ جانتی ہے
کہ کیا دوسروں کے سے کیا کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے ڈبیٹ کر کے, انکار کر کے گورنمنٹ سے. وہ گورنمنٹ سے ملتی رہتی ہے, ان ٹچ ہے. جو پارٹی ہیڈ ہے وہ تو کبھی چاہے اٹلی بیٹھا ہوا ہو, چاہے لندن بیٹھا ہو, چاہے کہیں بیٹھا ہوا ہو, وہ پارٹی ہیڈ جو ہے اس میں وہ اس ایشو کے, اس معاملے کے, اس بحث کے اتنے قریب تر نہیں ہے. تو یہ پارٹی فیصلہ کر لیتی ہے اور پارٹی میں معتبرین ہیں آخرکار اس پارٹی کے سارے, وہ فیصلہ کرتی ہے ہاں یا نہ. اب جب وہ ہاں یا نہ فیصلہ کر کے اپنے ممبر کو بتا دیتی ہے تو ممبر پابند ہے ہاں یا نہ یا ایبسٹین کر. اب پارٹی ہیڈ کہاں آتا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ 10 ممبر ہیں کاف کے, فرض کیجئے یہ سپلٹ ہو جاتے, 6 ایک طرف اور 4 دوسری طرف چلے, 6 ادھر چلے جاتے, 4 ادھر چلے جاتے. اب پارٹی ہیڈ میں وہ ایک پارٹی ہیڈ ایک گرینڈ فادر ہے, وہ اس نے اب سوچنا ہے کہ بھائی یہ کیا جو جنہوں نے 4 نے انحراف کیا ہے ان کو میں الیکشن کمیشن کے پاس بھیج دوں یا نہیں. ان میں بھی انہوں نے بھی نیک دلی سے, نیک نیتی سے فیصلہ کیا ہے پارٹی کے الیکشن میں ایک یہ دوسری رائے دینے کا اور پھر اس پہ عمل کرنے کا. انحراف انہوں نے اتنا نہیں کیا, نہ ان کو سزا انحراف کی ملنی چاہیے. یہ اپنے بندے ہیں, ان کا جینوئن کال تھا اور یہ جنرلی یہ چاہتے تھے, تو وہ اس کو یہ اس کے ہاتھ میں ہے, وہ ان کو سزا دلوائے یا نہ دلوائے. اب یہ پرپز آف دی لا, ریئل پرپز آف دی لا ان دو کو علیحدہ رکھنے کا یہ تھا. اور یہ بڑا کلیئر ہے کہ پارٹی, پارلیمانی پارٹی ایک چیز ہے اور پارٹی ہیڈ جو کہ پارلیمنٹ کے باہر بھی ہو سکتا ہے وہ دوسری چیز ہے. اور یہ ایک میرا خیال ہے ریکنسیلیشن انٹرپریٹیشن کی اگر ہو رہی ہے تو بڑی اچھی بات ہے. یہ ایک ریزنیبل بات بھی یہی ہے. باقی رہ گیا حمزہ شہباز اور یہ کل کا الیکشن, اس میں اگر یہ انٹرپریٹیشن جو میں عرض کر رہا ہوں لی جائے اور جو میری نگاہ میں درست انٹرپریٹیشن ہے, ریشنل انٹرپریٹیشن ہے, اٹ فالوز فرام دا ریڈنگ آف دی سیکشن آرٹیکل, اٹ فالوز فرام دا ریڈنگ آف دی آرٹیکل. اور سر ایک کیس ابھی اعتراض صاحب کتھا کلام یہ کیس ابھی جہاں تک پہنچ گیا ہے, منڈے تک تو ہوا ہے, لیکن آپ کے خیال ہے کہ اس میں بس پیر منگل تک اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے جتنی اس میں ڈسکشن ریکوائرڈ ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے, ہو جانا چاہیے. اور یہ سٹاف وزیر اعلیٰ کا ہم نے ٹرسٹی وزیر اعلیٰ یہ بھی اپنی نوعیت کی منفرد. ہاں پلیز. اعتزاز احسن صاحب 16 اپریل کی پوزیشن پہ پہلے گئے حمزہ شہباز, اور اس وقت ایک کنسنسس ہوا سیاسی جماعتوں کا کہ ٹھیک ہے جی حمزہ کو کنٹینیو کر دیتے ہیں. آج 1 جولائی کی پوزیشن تک چلے گئے, تو یہ حمزہ شہباز نظریہ ضرورت کے تحت وزیر اعلیٰ کنٹینیو کرتے رہیں گے اور شریف ڈاکٹرائن جو ہے وہی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا نظریہ ضرورت ہے؟ ہاں, شریف ڈاکٹرائن ابھی تک تو نظریہ ضرورت ہے, اور اگر شریف ڈاکٹرائن میں کوئی اس میں تبدیلی آ سکتی ہے تو ان میں سے ایک چھوٹی تبدیلی پرسوں ہو سکتی ہے, پرسوں یا ترسوں, جس میں اس سے ڈپارچر ہو. اور ڈپارچر کس طرح ہو کہ اگر سپریم کورٹ یہ کہے, اور وہ یہ خبر نہیں کہے کہ نہ کہے, پر اگر کہے کہ پہلا حصہ پارلیمانی پارٹی کا ہے, ووٹ دینا یا نہیں دینا یہ اس کا فیصلہ ہے. دوسرا حصہ پارلیمنٹری ہیڈ کا ہے کہ جس نے انحراف کیا اس کو سزا دینی ہے کہ نہیں دینی. وہ شریف آدمی روتا رہا ہے, پیٹتا رہا ہے, پارٹی ہیڈ کے پاس جاتا رہا ہے, سب کے پاس جاتا رہا ہے کہ خدا رہا اس سے پارٹی کو نقصان ہوگا, ادھر ووٹ نہ دو, ووٹ نہ دو, ووٹ نہ دو. تو پر پارٹی نے دیا ادھر ووٹ اور اس کا انحراف ہو گیا. تو گرینڈ فادر کہتا ہے وہ کوئی بات نہیں بچے, وی ڈو ہیو ٹو, ہمیں پارٹی بھی تو رکھنی ہے. پارٹی سے سارے نکلتے جائیں گے جو ضمیر والے ہیں, مثال کے طور پہ یہ تو لوٹے تھے, خیر پر ضمیر والا بھی ہو سکتا ہے, تو وہ ایک گڈ مین بھی جا رہا, ابھی کانٹ لوز ہم. تو یہ اگر یہ انٹرپریٹیشن آ گئی تو پھر وہ شریف ڈاکٹرن اور
ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کو ایک مات ہوگی اور یہ ریشنل ویو ہوگا. اچھا جج صاحب، یہ ایک ذرا اس موضوع سے ہٹ کے سوال ہے، یہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے اسلام آباد میں بڑی خبریں چل رہی ہیں کہ یہ مختلف لسٹیں چل رہی ہیں. اب کمیشن کا میرے خیال میں اجلاس بھی 28 کو ہے. چونکہ آپ بار کا حصہ رہے ہیں، مختلف بارز بھی آپس میں اس حوالے سے تگودوں میں لگی ہیں کہ سرٹنلی ایک سرٹن سیٹ آف لا فرمز کے لوگ آگے جائیں. اس کے اوپر اگر کوئی مناسب سمجھے تو کامنٹ کرنا، باقی آپ کی مرضی ہے. سر چوائس از یورز. نہیں، خبر آپ کیا سوال جو ہوتا ہے بڑا ریلیونٹ ہوتا ہے، بڑا چرچا تلا ہوتا ہے، اس میں بڑے آپ احترام اور احتیاط سے بڑے گہرے پوائنٹس اٹھاتے ہیں. کوئی کنٹیمپٹ نہیں ہوتی، لوگ زیادہ ہوتے ہیں کہ کنٹیمپٹ میں جا رہا ہے. تو اس لیے میں آپ کا ضرور اس کا جواب دوں گا، اور اس میں کوئی کنٹیمپٹ نہیں ہے. یہ بالکل درست ہے کہ کچھ چیمبرز کے کیا کچھ رشتہ داروں کے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے. بچے یا رشتہ دار اپوائنٹ ہوتے ہیں ہائیسٹ کورٹ میں. یہ اگر آپ گننا شروع کریں کہ کتنے رشتہ دار ہیں، کتنے بیٹے ہیں، کتنے بھتیجے ہیں اس وقت کے یا کورٹ میں، قطع نظر ہوتے ان کی پرفارمنس کیسی ہے. کئی بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں. جسٹس وجیہ الدین کے والد کا نام مجھے ذہن سے نکل رہا ہے، وہ بڑے سینئر جج تھے، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے، پھر وہ سپریم کورٹ کے جج ہوئے. ان کے بیٹے وجیہ الدین ہوئے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوئے، سندھ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں آئے. بڑے اچھے جج تھے، نامور جج تھے. اس طرح تو ہمیں بہت اچھے ایگزامپل بھی ملتے ہیں. بس بڑے بہت ہی اسٹینڈرڈ سے لوور دین دا اسٹینڈرڈ بھی ملتے ہیں. اور میں ان سب کے نام نہیں لیتا، ریٹائر بھی ہو گئے بہت سارے تو چھوڑے، پر میں نے 50 سال 55 سال وکالت جو کی ہے تو یہ تو دیکھا ہی ہے. یہ تو میرے سامنے ریشن ہوئی ہے. اور اب یہ ہو گیا ہے کہ ایک چیمبر میں آپ جا کے پرچی لیتے ہیں اور آپ کو جج کی پرچی ملتی ہے. پرچی فزیکلی نہ ملتی ہو پر آشیرواد ملتی ہے کہ جاؤ بھائی جج بنو. اور جج صاحب کو جج صاحبان کو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کا تابع دار رہے گا اور بڑا سپورٹ کرے گا اگر وکلا کھڑے بھی ہو گئے. کیونکہ اب جج صاحبان یہ معترف بھی ہیں کہ وکلا ایک طاقت ہے. یہ کبھی انہوں نے پہلے یہ نہیں سوچا تھا کہ وکلا خود ایک طاقت بن جائے گی. لائرز موومنٹ نے وکلا کو طاقت بنایا، جس کا منفی اثر بھی ہے کہ متشدد وکلا ہو گئے. اور اس کا مثبت بھی ہے کہ ججوں پہ، اداروں پہ ایک یہ دھڑکا لگ گیا کہ یہ کالے کوٹ تو سارے، اگر ہم نے اس حادثے کو کراس کیا، اس ریڈ لائن کو، یہ کالے کوٹ تو سارے نکل آئیں گے اور یہ تو پھر گھر واپس بھی نہیں جاتے جب تک بات منوا نہ لیں. اور ہم نے پرویز مشرف کو گھر بھیجا، آرمی چیف کو. اس کے بعد ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو بھی فورس کیا کہ وہ اپوائنٹ کرے افتخار محمد چودھری کا. اس کا کیا کردار تھا افتخار محمد چودھری کا، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت. بٹ آن پرنسپل تو جو آدرش کروڑا لوگ لے کے وکلا کے ساتھ سڑکوں پہ نکلے تھے اور آپ سب تھے اس میں، اور وہ جو جس طرف چلتے تھے اس طرف شہر کے شہر بند ہو جاتے تھے. وہ اس نے جو آنکھوں میں خواب دیے ہوئے ہیں وہ اسی طرح نہیں جاتے. بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ عمران نے اس میں سے کچھ سیکھا اور سوچا ہوا ہے، اور جو کہ دیگر اس کو ایک حریفانہ انداز سے دیکھتے ہیں.